پیارے دوستو، انتقام کی کارروائیاں جارو ساری ہیں اور ہمارے پیارے علماء ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں اور جنگ شروع ہے۔ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ دن پہ دن، روز بروز یہ پھیلتی جا رہی ہے اور ہم مسلکوں میں بانٹتے جا رہے ہیں۔ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا چھوڑ دی ہے ہم نے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کی بات سننا ہم گوارا نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھئی جتنے بھی مسلمان ہیں، مسلمان جماعت ہے، اس کا کام ہے دین اسلام کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اور خود بھی دین اسلام پر چلنا اور عمل کرنا۔ یہ مسلمانوں کا اصل میں کام ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا، خود بھی دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا، اور مخلوق خدا کو بھی اس کی دعوت دینا، لوگوں کو بتانا، سمجھانا، لکھانا، پڑھانا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اس میں کامیابی ہے، جو اس پر چلتا ہے اس کی کامیابی ہے، جو اس سے کنارہ کشی کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اصل میں تو مسلمان جماعت کا یہ کام ہے، اللہ کے حکم، اس کے رسول کے حکم، مخلوق خدا کے آگے بیان کرنا، نیکی کی باتیں بتانا، بدی سے روکنا۔ پیارے دوستو، ہم ایک دوسرے سے انتقام لینا شروع ہو گئے ہیں۔ اختلاف تو ہر دور میں چلا آیا، مگر اختلاف رائے کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہم حد کراس کر چکے ہیں۔ جب ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دین کی دعوت دیں گے، اللہ کے حکم، اس کے رسول کے حکم، مخلوق خدا کے آگے بیان کریں گے، اس بات میں کوئی رولا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کم پڑا ہوا ہے، کوئی زیادہ پڑا ہوا ہے، کسی کی اچھی گفتگو ہے، اچھا سمجھانے کا انداز ہے، کچھ کو یہ بصیرت نہیں ملی۔ تو پیارے دوستو، اللہ جسے چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ تو ہم جب اللہ کی جماعت ہیں، اس کے رسول کی جماعت ہیں، تو پھر ہمیں انتقام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا، بھئی آپ نے انتقام نہیں لینا، آپ نے کوئی زبردستی نہیں کرنی، آپ نے کسی کو مارنا نہیں ہے، آپ نے کسی کو خفے نہیں کرنا، آپ نے کسی سے ناراض نہیں ہونا، اخلاق سے بات کرنا، اخلاق سے دعوت دینا، پیار، محبت، میل جول اور دنیا میں امن پیدا کرنا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام بد امنی کا درس ہرگز نہیں دیتا۔ پیارے دوستو، آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں کم علم آدمی ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، مگر یہ بات میں ضرور جانتا ہوں کہ جس طرح کے کام ہم کر رہے ہیں، اس طرح کے کام ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ جب ہم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، جھوٹا، سچا ہم کہہ رہے ہیں، تو پیارے دوستو، دعوت کا کام تو ایک پاسے رہ گیا ہے، ہم تو دوسری طرف چل پڑے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دیں، لوگوں کو اسلام میں داخل کریں۔ پیارے دوستو، ہم
ہم ایسے لیول تک پہنچ گئے ہیں، جو مسلمان ہیں ہم ان کو بھی اسلام سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کو کفر کا فتویٰ لگانا اس کو اسلام سے خارج کرنے کا نام ہے، فتویٰ۔ بھائی اس نے اسلام کے اندر یہ چیز اٹھائی ہے یا اسلام میں یہ اس نے غلط بیانی کی ہے، تو لہذا یہ اسلام کے قابل نہیں رہا، لائق نہیں رہا، یا تو توبہ کرے یا اس جماعت سے الگ ہو جائے۔ فتویٰ اصل میں اس چیز کا نام ہے، سزا دینا، یعنی کہ برائی سے روکنا۔ بھائی جو بھی مسلمان اسلام میں غلط بیانی سے کام لے تو اس پر یہ فتویٰ عائد ہوتا ہے کہ اس نے یہ غلط بیانی کی ہے۔ عشورہ بیٹھتی ہے، جو بڑے علماء بیٹھتے ہیں وہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، بھئی یہ بات اس نے کی ہے، اس کی کیا سزا بنتی ہے، اس کو توبہ پر آمادہ کریں یا اس کو جماعت سے الگ کر دیں۔ اصل میں یہ سارا مسئلہ ہے۔ ہم جو ہیں، ہم تمام یہاں سب علماء کی بات نہیں کر رہے۔ پیارے دوستو، جو مفتی ہوتا ہے وہ دین کا کیڑا ہوتا ہے، وہ ہر چیز اس کے ذہن میں لائی جاتی ہے، اس کو بتائی جاتی ہے، اس کو دکھائی جاتی ہے، اس کو سمجھائی جاتی ہے، تو پھر وہ 4-5 سال کتابیں، تفسیریں، فقہ، حدیث کی کتابیں وہ سب پڑھتا ہے، پھر اس کا امتحان ہوتا ہے، اس میں اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اس کو مفتی کا دیتے ہیں پرچہ، سرٹیفکیٹ، سند کہ یہ مفتی ہے۔ تو پیارے دوستو، جب ہمارے مفتی حضرات بد اخلاقی پر اتر آئے، یہاں ہم سب کا ذکر نہیں کر رہے، بری گفتگو کرنا شروع کر دی انہوں نے، ایک دوسرے کو سچا جھوٹا کہنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دینے شروع کر دیے، ایک دوسرے کو قتل کے فتوے دینے شروع کر دیے۔ پیارے دوستو، یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ ہم تو سن کے نا مولویوں کی تقریریں جو شیلی ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، مگر یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دکھ والی بات ہے، یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ مسلمانوں کے اندر جب تصادم شروع ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے، کیونکہ پھر دائیں بائیں سے غیر مذہب جو ہیں وہ پھر ہماری دراڑوں میں گھس آتے ہیں، پھر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب گھر کے اندر کوئی لڑائی نہ ہو تو دوسرے لوگ اس گھر میں گھس نہیں سکتے، نہ لڑا پڑا سکتے ہیں۔ جب وہ گھر آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگ باہر لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ بکھر گئے ہیں، اب ان کو مارنا آسان ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی مسئلے سے ہم تو جا رہے ہیں۔ ہم اختلاف رائے کریں تو یہ الگ بات ہے، مناظرہ کریں یہ الگ بات ہے، مگر انتقام کے ساتھ کریں، بھئی اس سے انتقام لیا جائے، اس کو بزم میں جھوٹا کیا جائے، اس کو نیچا دکھایا جائے، یہ منہ کٹنے کے قابل نہ رہے، ایسا مناظرہ، ایسا اختلاف، یہ بہت خوفناک بات ہے۔ اور پیارے دوستو، اکثر ایسے ہو رہا ہے اور ہمارے پیارے علماء کر رہے ہیں۔ بھئی تمام مسلمانوں کی جماعت پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں، مسلک ہیں، وہ یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔
مگر تمام کی رائے جو ہے وہ الگ ہے، سوچ الگ ہے، گفتگو کا انداز الگ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بڑی خوفناک بات ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ ہمیں سے نکلنا پڑے گا، نکلنا چاہیے۔ ہر کوئی اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، جھگڑ کے تصادم کھڑا کر کے اب دیکھ لیں ہمارے کتنے پیارے علماء، پڑھے لکھے ہوئے علماء شہید کر دیے گئے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ اس تصادم کی وجہ سے، اس انتقام کی وجہ سے ہمیں صرف اللہ کے حکم اور اس کے رسول کی حکم مخلوق خدا کے آگے بیان کرنے چاہیے۔ یہی طریقہ کار رہا تمام امت مسلمان کا، یہی طریقہ کار رہا۔ اس سے ہٹ کر کسی نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مسلمانوں کے اندر تصادم شروع ہو جائے۔ اب اللہ کی بات کریں، اس کے رسول کی بات کریں، تو آپ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا؟ کوئی جھگڑا نہیں کرے گا۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ آپ مخلوق خدا کو پڑھ کر سنائیں، سمجھائیں، لکھائیں، پڑھائیں، حدیث بیان کریں۔ کون اختلاف کرے گا؟ کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا۔ اختلاف شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب دائیں بائیں سے باتیں بتائی جائیں، سمجھائی جائے۔ ایک بار تو کوئی کر دیتا ہے، مگر ہم نے یہ مسلسل کام پکڑا ہوا ہے۔ ہم کیا بتائیں کہ ہم کدھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ۔ بھئی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تفسیر بتا رہے ہیں، بخاری شریف کی کتاب پڑھ رہے ہیں، مسلم کی پڑھ رہے ہیں، ترمذی کی پڑھ رہے ہیں، ابن داؤد کی پڑھ رہے ہیں، مشکوٰۃ شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کون آپ پر اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ جب ہم الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو پھر تصادم شروع ہوتا ہے۔ یہ ہم مسلکوں میں، فرقوں میں اسی وجہ سے بانٹے ہیں کہ ہم نے جب اسلام کے دائرے کے اندر ہم رہتے رہے تو کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ اختلاف پیدا ہی اسی وقت ہوا جب ہم دائرے سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ اسلام کے دائرے کے اندر جو بھی رہتا ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ جو اسلام کے دائرے سے باہر نکلتا ہے پھر اس پر اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ہر کوئی، آپ دیکھ لیں کتنی کتنی یہ سریں لگاتے ہیں، کتنی سریں۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جو کسی کے ذہن میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ مجھے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں کس انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، کہیں اخلاق سے گری ہوئی گفتگو تو نہیں کر رہا۔ پیارے دوستو، دین کی دعوت دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے۔ آسان کس طرح ہے؟ قرآن پاک سے بتایا جائے، تلاوت کر کے، ترجمہ کر کے، تفسیر پڑھی جائے،
حدیث پڑھی جائے، لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. کوئی عمل کرتا ہے الحمدللہ، کوئی نہیں کرتا تو اس کی اپنی مرضی. ہم نے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام مخلوق خدا تک پہنچانے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر فرض ہے. اس کے علاوہ تو ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا، فساد کرنا، میں زیادہ علم والا ہوں، تو کٹ علم والا ہے، میں کسی اور کو مان رہا ہوں، تو کسی اور کو مان رہا ہے، یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے پیارے دوستو. جب ہم نے اللہ کے حکم، اس کے رسول کے حکم مخلوق خدا کے آگے بیان کرنے ہیں، ہمیں کون روکے گا، کون ٹوکے گا، کون ہمارے ساتھ اختلاف کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. جب ہم، جو میں نے پہلے بتایا، جب ہم دائرے کے اندر رہے تو سکون سے رہے. یعنی کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم بتاتے رہے مخلوق خدا کے آگے، ہم میں کوئی انتقام نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا. جب ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہوئے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. پیارے دوستو، جب ہم ایک اپنے بڑوں کی طرفداری کریں گے، ان کی سپورٹ کریں گے، ان کی ترجمانی کریں گے، ایک دوسرے کی ہم باتیں نہیں مانیں گے، سنیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، تو یہ لڑائی بدھتی جا رہی ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہے. مسلمانوں کے اندر تصادم کھڑا ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے. کوئی اس مسئلے کو کم نہیں کر رہا، کوئی اس مسئلے کا حل نہیں نکال رہا، کوئی کسی کو بٹھا نہیں رہا، کوئی کسی کو سمجھا نہیں رہا. ہر کوئی اپنے باتیں کر رہا ہے. عمل ہمارا رہا کوئی نہیں، تقوی ہمارا کمزور ہو گیا. جو بھی شخص جھگڑا وسعت کرتا ہے، زیادہ بحث وسا کرتا ہے، اس کا تقوی عمل کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں فتور آ جاتا ہے. وہ کسی کے ساتھ بھی اس کی کوئی فساد ہے، ذاتی فساد ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو لوگ آتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی جھگڑا نہ کرو. اب تو کوئی سمجھا ہی نہیں رہا، کوئی نزدیک تک نہیں آ رہا. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میری دن اور رات سوکھی گزر جائے، باقی جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے. یہ وہ خوفناک بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ اگر اس بات کو روکا نہ گیا، خود غرضی کو، لاپرواہی کو، تو یہ بہت بڑی خوفناک بات ہے. پیارے دوستو، ایک دوسرے کو تو ہم ویسے ہی مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم الجھ گئے ہیں. ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں رہا، کوئی بتانے والا نہیں رہا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں رہا، کوئی ہماری سوچ بدلنے والا نہیں رہا. ہمارا ایک ہی نظریہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی جو مسلک ہے وہ غلط ہے، یا جو مسلک میں نہیں ہے، آزاد امیدوار ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. جو مسلک والے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. جو آزاد امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی یہ سب غلط ہے. جب ہر کوئی کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا، بے اعتباری کرے گا
کسی کے پاس بیٹھے گا نہیں، کسی کو بٹھائے گا نہیں، تو یہ کم خوفناک بات ہے؟ جو من کے ہم نے پروئے تھے، جو من کے ہم نے پروئے تھے، بے وفا کی وجہ سے یہ بکھر گئے۔ جو موتی ہم نے پروئے تھے وہ بے وفائی کی وجہ سے بکھر گئے، یعنی ان کو سنبھالا ہی کسی نے نہیں، کسی نے سنبھالا ہی نہیں، تو وہ مڑکا کر کے بکھر گئے۔ تسبیح ٹوٹ جائے یا کوئی ہار ٹوٹ جائے تو اس کے جو موتی ہوتے ہیں وہ ایک دم نہیں چنے جا سکتے، اس میں بڑا وقت لگتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سارے مسئلے ایک دم حل نہیں ہو سکتے۔ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، ان اختلافوں کو حل کرنے کے لیے یہ کم سے کم بھی 1 صدی درکار ہے۔ اگر ہمارے پیارے علماء آپس میں بیٹھ کر، مسلک بنانا کوئی بات نہیں ہے، مسلک بنانا کوئی بات نہیں ہے، مسلک بنا سکتے ہیں، جماعت بنا سکتے ہیں، مگر امن پیدا کرنے کے لیے، فتور ڈالنے کے لیے نہیں، امن پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں امن پیدا کریں، کیونکہ امن میں سب چیزیں ہوتی ہیں، بد امنی میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین اسلام پر چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔